الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کیا، جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من تواضع للہ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی اور رفعت کے اوپر پہنچاتے ہیں. تواضع یہ وضعن سے ہے. عربی کے اندر وضعن کا معنی ہوتا ہے رکھ دینا، اور تواضع کا یہ معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنی تمام تر خواہشات کو جھکا دینا اور اللہ کے خاطر تواضع کو اختیار کرنا. اسی طرح یہ معنی بھی ہے کہ اپنے آپ کو دیگر عام مؤمنین اور مسلمین کے مقابلے میں کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا. اب جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کی مرضیات پر عمل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنے عقل کے تقاضے کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے احکام کو ترجیح دیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. اسی طرح جو شخص دوسروں کو اپنے سے اچھا، اپنے سے بڑا، اپنے سے زیادہ نیک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کمتر اور چھوٹا بناتا ہے اعمال کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رفعت عطا فرماتے ہیں. اور یہ تواضع اور عبدیت، فنائیت، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے اپنے آپ کو ہیچ سمجھنا، ایک بہت بڑی صفت ہے. یہی صفت تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زندگی کے اندر تھی. جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس پر بات کرنے کا موقع ملا، آج مزید اسی موضوع پر کچھ اور بات سنیں گے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہ نبی جی آپ فرما دیجئے کہ میری تمام تر جانی عبادتیں، میری تمام تر مالی عبادتیں، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی عبادتوں کو انجام دیا جاتا ہے. لیکن صرف یہ نہیں کہ عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، قرآن کریم نے عجیب انداز اختیار فرمایا اور کہا: وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور مرنا سب کچھ ایک اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے. اب اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو، عبادتوں کے اندر جان کیسے پڑے، تو اسی کو ذکر فرمایا: من تواضع للہ، جو اللہ کے خاطر تواضع اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند فرمائیں گے اور اس کی روحانی ترقی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے قریب فرما لیں گے.
اس لیے آپ دیکھیں جو بندہ جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے اندر تواضع، خاکساری، بندگی اور عبدیت اتنی ہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اختر اوسطہما ایسرہما۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا کہ آپ چاہے تو اس امر کو اختیار کرے، آپ چاہے تو یہ کام کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسرہما، ان میں سے جو سب سے زیادہ آسان تھا اسی کو اختیار فرمایا، مشکل کو اختیار نہیں فرمایا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ مشکل کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اپنی طاقت کے اوپر اعتبار کرتا ہے، آدمی کو اپنی قوت کے اوپر بھروسہ ہے کہ کام بھلے کتنا ہی مشکل ہو میں تو اس کو انجام دے سکتا ہوں۔ لیکن قربان جائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل کاموں کو چھوڑ دیتے، آسان کاموں کو اختیار فرماتے اور اپنی عاجزی کو، اپنی بندگی اور عبدیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش فرماتے تھے کہ رب العالمین مشکل کام کو انجام دینا تو میری قوت سے باہر ہے، لہذا میں اپنی عاجزی کے پیش نظر اپنی عبدیت اور بندگی کو دیکھتے ہوئے آسان کام ہی کو اختیار کرتا ہوں۔ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبدیت اور فنائیت قرآن کریم میں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا، جسے خلیل اللہ بنایا، اللہ نے اپنا گہرا دوست بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا گاڑا اور پکا دوست بنایا تھا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عبدیت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ ایک جگہ پر اپنے خلیل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو دوسری جگہ پر ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا چند باتوں سے، جب وہ اس امتحان میں پورے اتر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشنودی سنائی، انہیں یہ مژدہ سنایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام اور مقتدی بنائیں گے، آپ مقتدی ہوں گے، لوگ آپ کی پیروی کریں گے، آپ امام ہوں گے، لوگ آپ کے نقش قدم کے اوپر زندگی گزاریں گے۔ اتنا اونچا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا دعا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ رب العالمین آپ اس روز مجھے محروم نہ فرمائیے گا، آپ اس روز مجھے رسوا نہ فرمائیے گا جس دن آپ لوگوں کو جمع کریں گے، یعنی قیامت کے دن لوگوں کے سامنے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی عمل پر میری پکڑ ہو جائے اور مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے گاڑے دوست ہیں، کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ جن کو زندگی میں اللہ نے نبوت عطا کی، اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ نبی، ان کی اولاد نبی، ان کے پوتے نبی، ان کی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ڈال دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی فیضان ان کے اوپر فرمایا تھا۔ اتنا زیادہ قرب عطا فرمانے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے اس مقام کے اوپر ذرا بھی اترائے نہیں، بلکہ یوں کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ رب العالمین جس روز آپ لوگوں کو جمع کریں گے، لوگوں کے سامنے کسی عمل پر آپ مجھے رسوا نہ فرمائیے گا۔ قرآن کریم کا انداز دیکھیں، کتاب اللہ نے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو ذکر فرمایا، اس دعا کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ ابراہیم آپ تو ہمارے خلیل ہیں، آپ تو ہمارے گھاڑے دوست ہیں، آپ کو ایسا اندیشہ کیوں ہو گیا کہ ہم آپ کو رسوا کریں گے؟ آپ کو رسوا کرنا ہوتا تو آپ کو نبی تھوڑی نہ بناتے، آپ کو رسوا کرنا ہوتا تو آپ کی اولاد میں نبی تھوڑی نہ پیدا کرتے، آپ کو رسوا کرنا ہوتا تو آپ کے نسلوں میں نبیوں کو کیوں اتارتے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ کتاب اللہ اس جگہ کے اوپر خاموش ہے، کتاب اللہ نے اس جگہ پر سکوت اختیار کیا اور یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خالق ہے، مالک ہے، اور بندے سارے کے سارے اس کی مخلوق ہیں۔
بندے سارے کے سارے اس کے عبد ہیں، اور رب العالمین اپنے بندوں سے بندگی ہی کو چاہتا ہے۔ بندوں کے اوپر بندگی ہی جچتی ہے، بندوں کے اوپر عبدیت ہی زیب دیتی ہے، اور قرآن کریم نے اس جگہ پر سکوت اختیار کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں پھر آگے چل کر ایک بڑا جلیل المرتبت نبی آئے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا کے بارے میں جب الزام کی بات آئی، اور پھر جو برات کا سلسلہ جو شروع ہوا، اس کو قرآن کریم نے 5 مرحلوں کے اندر بیان کیا۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کے اندر یہ نہیں کہا کہ میں تو نبی ہوں، میرے تو والد بھی نبی تھے، میرے تو دادا بھی نبی ہیں، اور میرے تو پردادا بھی نبی ہیں، میں تو نبیوں کے خاندان سے ہوں، بھلا ایسے عمل کا ارتکاب مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا، اور ان کی برات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہیاں اور شاہدوں کو پیش کیا۔ سب سے پہلی گواہی جو ان کی برات کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی وہ یہ تھی کہ حضرت زلیخا ہی کے خاندان سے ایک چھوٹا سا گہوارے کا بچہ جو بھی دودھ پیتا ہے، جو بولنا نہیں سیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے زبان سے یوسف علیہ السلام کے برات کا اعلان کیا۔ اس نے ایسی فیصلہ کن بات کی کہ جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے برات ظاہر ہو گئی۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور حضرت زلیخا ہی کے خاندان سے ایک چھوٹے سے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے برات کی گواہی دی۔ یہ پہلی گواہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حق کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ دوسری گواہی، جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں جانے پڑا، جیل کے اندر جانا پڑا، تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر، یوسف علیہ السلام کے چہرے اور مہرے کو دیکھ کر، آپ کی چال اور چلن کو دیکھ کر قید خانے کا ساتھی بھی سمجھ گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام بالکل بری اور نیک ہے، کہ ایسا چہرہ کسی مجرم کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس نے یوں خطاب کیا یوسف ایھا الصدیق، کہ یوسف اے سراپا مجسم، اے وہ شخص جس کا سر سے لے کر پاؤں تک صدق ہی صدق ہے، سر سے لے کر پاؤں تک جس میں سچائی ہی سچائی بھری ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے اس گواہی کو بھی بیان کیا کہ دیکھیں قید خانے کا ساتھی یوسف علیہ السلام کو ایھا صدیق کہہ کر پکارتا ہے کہ اے صدق مجسم، اے وہ شخص جو سراپا سچا ہی سچا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں ایک شہادت ہے۔ 2 شہادتیں ہوئی۔ تیسری شہادت ان عورتوں کی ہے جن عورتوں کو حضرت زلیخا نے اپنے گھر میں جمع کیا۔ جب ان عورتوں سے عزیز مصر نے پوچھا، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کے حسن کو دیکھ کر بجائے اپنے ہاتھ میں موجود پھل کو کاٹنے کے جب اپنی انگلیوں کے اوپر انہوں نے چھری کو پھیر دیا، اس کے بعد حضرت عزیز مصر نے ان عورتوں کو پوچھا ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، کہ جب عزیز مصر نے ان عورتوں سے پوچھا کہ یوسف کے بارے میں تمہارا کیا واقعہ بنا اور یوسف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے تو کبھی اس کے اوپر برائی کا تجربہ ہی نہیں کیا، وہ تو سراپا نیک اور نیکی ہے۔ یہ 3 شہادتیں ہوئی۔ چوتھی شہادت خود عزیز مصر کی بیوی نے دی۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ عزیز مصر کی بیوی نے یہ کہا کہ اب تو حق بات ظاہر ہو گئی اور یوسف اپنی بات میں بالکل سچے تھے، وہ مجرم نہیں ہے۔ 4 گواہیاں ہوئی۔
पांचवी गवाही खुद रब्बुल आलमीन दे रहे हैं, रब्बी अस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, कि जब उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस अम्र की जानिब दावत दी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जह होकर यूँ फरमाया, रब्बी अस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, कि ये औरतें मुझे जिस अम्र की तरफ बुलाती हैं उस अम्र के मुकाबले में मुझे कैद खाने में जाना पड़े मुझे ज्यादा पसंदीदा है। ये पांच गवाहियाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराअत के ऊपर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेकी और इफ़्फ़त और पाकदामनी के बारे में कुरान करीम नाज़िल फरमाता है। पहली गवाही हजरत ज़ुलेखा के खानदान का वो छोटा सा शीरखार और दूध पीता बच्चा जिसने अपनी इस कम उम्री के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराअत के बारे में एक फैसला कुन बात की थी। दूसरी शहादत उस कैद खाने के साथी की जिसने अय्युहस सिद्दीक़ कहकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को पुकारा था। तीसरी गवाही उन औरतों की है जिन औरतों को हजरत ज़ुलेखा ने अपने मकान के ऊपर दावत दी थी। चौथी गवाही खुद अजीज मिस्र की बीवी यानी हजरत ज़ुलेखा की है। पांचवी गवाही खुद रब्बुल आलमीन कुरान करीम में जिक्र फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमसे इस तरह की दुआ की थी। इन पांच गवाहियों के बावजूद जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का पाक दामन होना, यूसुफ अलैहिस्सलाम का बरी होना बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर होता है, उसके बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमाते हैं कि भाई मैं तो पहले ही कह रहा था, मैं तो नबी हूँ, मेरे वालिद भी नबी थे, मेरे तो दादा भी नबी हैं, हम नबियों के खानदान से हैं, हमसे इस अमल का इर्तिकाब भला कैसे हो सकता है। ऐसा कोई दावा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, बल्कि क्या फरमाते हैं, कुर्बान जाए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आजिज़ी पर, उनकी बंदगी पर, उनकी अब्दियत और फनाइयत पर, उनके तवाज़ु पर। फरमाते हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। फरमाते हैं मैं अपने नफ्स की बरात का इज़हार नहीं करता, मैं नहीं कहता कि मेरा नफ्स बड़ा पाक और साफ है, मैं नहीं कहता कि मेरा नफ्स बड़ा पाक दामन है। नफ्स तो होता ही है हर किसी का बुराई की जानिब बुलाने वाला, हाँ मगर वो नफ्स, हाँ मगर वो जान जिस पर अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाते हैं, वो जान उस बुराई से रुक जाती है, वो नफ्स उस बुराई से रुक जाता है। फिर आगे फरमाया इन्न रब्बी गफूरुर रहीम, मेरा रब बड़ा गफूरुर रहीम है, उसने मेरे नफ्स के ऊपर रहम फरमाया। और अल्लाह की शान ये है, अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुशाहरा किया और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर पेचीदा मामले में भी मुझे पाक दामन और साफ रखा। यह है खाकसारी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात को कुछ न समझा, अपने सारे मामलात को अल्लाह के हवाले किया कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, अल्लाह ही की ज़ात है जिसने मेरी हिफाजत फरमाई, तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें बुलंद किया। मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, अल्लाह के खातिर झुकाया था, अल्लाह ने उनको बुलंद किया। क्या बुलंद किया? कैद खाने से उठाकर अल्लाह तबारक व तआला ने शाही दरबार के अंदर आला मकाम पर उन्हें फाइज किया और उन्हें खजानों का वजीर आज़म बना दिया। कहा कैद खाने की वो कोठरी, काली कोठरी, और वहां से अल्लाह ताला ने उन्हें उठाया है इसी तवाज़ु की वजह से, इसी अब्दियत और बंदगी की वजह से। रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ने बुलंदी की मेराज तय कराई, अल्लाह ताला ने बुलंदी के मकामात तक पहुंचाया और उन्हें पूरे मुल्क के खजाने का वजीर आज़म बनाया। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहिब आरिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ तो अब्दियत और फनाइयत ही असल चीज़ है। यहाँ तो जो अपने आप को जितना मिटाएगा, जितना फना करेगा, अब्दियत अपने अंदर जितनी पैदा करेगा, तवाज़ु को जितना इख्तियार करेगा, उसी को रूहानी तरक्कियात से अल्लाह ताला नवाजते हैं। अब देखें हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने अजीब काम लिया, अजीब सलाहियतों से उनको नवाजा था। उसके बावजूद उनके बारे में लिखा है कि तो अम्बिया थे, औलिया की बंदगी और अब्दियत को देखे तो अक्लें हैरान हो जाती हैं। यही माज़ी करीब के उलमा में हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा है कि जब पूरा दर्स निज़ामी पढ़ने के बाद आलिमियत की तमाम दर्जात को मुकम्मल करने के बाद जब आखिरी साल में दौरे हदीस के साल में थे
اور سال قریب الختم تھا، مدرسے نے دارالعلوم دیوبند نے جلسے کا اہتمام کیا، تو اس وقت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ چند رفقاء درس کو لے کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، عجیب بات ارشاد فرمائی، حالانکہ دیوبند کے فاضل ہیں، اکابرین کے سامنے زانوئے تلمس کو طے کیا ہے، اکابرین سے علم کو حاصل کیا ہے، روحانیت کا واسطہ ان کا اکابرین سے تھا، لیکن اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ جا کر فرمایا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ مدرسے نے جلسے کا اہتمام کیا ہے اور اسی جلسے میں ہمیں ہماری دستار بندی کی جائے گی، ہمیں سند فراغت سے نوازا جائے گا، آپ ایک کام کریں کہ جلسے کو ملتوی کر دیں، جلسے کا جو جلسہ جو ہونے والا ہے اسے آپ ختم فرما دیں۔ وجہ کیا بیان فرمایا کہ جب لوگ آئیں گے اور دنیا آ کر دیکھے گی کہ اس سال کن طلباء کو سند فراغت سے نوازا جا رہا ہے اور کون کون عالم بننے والا ہے، تو لوگ جب ہمارے چہرے کو دیکھے گی تو لوگ یہ اعتراض کرے گی، لوگوں کو یہ اشکال ہوگا کہ کہاں ان نالائقوں کو سند فراغت دے دی گئی، یہ تو نالائق ہے، یہ سند فراغت کے لائق نہیں ہے۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کو بیان کیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلال میں آ گئے، بڑے جوش میں آ کر فرمایا کہ بیٹا ابھی تو تم اپنے استادوں کے درمیان ہو، اپنے اساتذہ کے درمیان ہو، اس لیے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن ایک وقت ہوگا کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو پھر تم ہی تم ہوں گے۔ اور پھر وہ زمانہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو فارغ ہوئے، فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ تفسیری خدمات ان سے لیے جو مفسر قرآن کہلائے، اللہ تعالیٰ نے فقہ میں وہ خدمات ان سے لی کہ وہ فقیہ وقت کہلائے۔ بڑے بڑے مشائخ جو اپنے وقت کے بڑے بڑے مشائخ تھے، لوگوں ان مشائخ کو فیض جو ملا، ان مشائخ کی جو تربیت ہوئی وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے ہوئی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح شیخ المشائخ کہلائے۔ خانقاہ الہی کی جتنی خرابیاں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان خرابیوں کی اصلاح کا ایسا عظیم کام لیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ اس خانقاہ الہی کے کام اور خانقاہ الہی کے طریقے کا مجدد کہلائے۔ تو یہ تھا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے خاطر اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے اندر بندگی اور خاکساری پیدا کرتا ہے، اللہ کے خاطر اپنے آپ کو جھکا دے گا، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بلندی تک پہنچائیں گے۔ آپ دیکھیں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا کیا واقعہ ہوا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسلیں دنیا میں جانے کے بعد خلافت فی الارض کا کام کرے گی، یعنی دنیا میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے گی، دنیا میں اللہ کے نائب بن کر جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر جنت کے اندر انہیں قیام عطا فرمایا، پھر ایک عمل کی وجہ سے انہیں دنیا کے اندر آنا پڑا، تو جس عمل کی وجہ سے انہیں دنیا میں آنا پڑا تو دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گلا اور شکوہ نہیں کیا کہ رب العالمین آپ نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، آپ نے مجھے جنت میں اتنا عرصہ قیام عطا فرمایا، اتنی ساری نعمتوں سے نوازا اور آپ مجھے اس دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ نہیں کیا بلکہ اپنی عبدیت کا مظاہرہ کیا، سالہ سال تک اپنے اس عمل پر روتے رہے، اللہ کی جانب متوجہ ہوتے رہے۔ جب انہوں نے اللہ کے دربار میں عبدیت کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر وہ کلمات القاء فرمائے، تو ان کلمات کی بدولت جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اپنی رحمت کو ان کی جانب متوجہ کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی سے انسانی نسلوں کو چلایا اور پھر انہی انسانوں میں بہت سے انبیاء اور رسول کو بھیجا جن سے خلافت فی الارض کا کام لیا گیا۔ یہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے خاطر بندگی کو اختیار کرتا ہے، عبدیت اور تواضع
तवाज़ु को इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे रूहानी और ज़ाहिरी तरक्कियात तक पहुँचाते हैं। और अगर ये तवाज़ु और खाकसारी नहीं होगी तो फिर बंदा बुलंद मकाम पर होगा तब भी वो ज़मीन पर फेंक दिया जाएगा। जैसे उसकी मिसाल देखें, इब्लीस था वो नारी, लेकिन जूनियों के दरमियान, फरिश्तों के दरमियान रहकर इबादत करता था। जब उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा गया तो उसने क्या कहा? अपनी अक्ल को चलाया, कहा अना खैरुम मिन, कि मैं तो उससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, आपने मुझे आग से पैदा किया, आग की खासियत बुलंदी की है, और उसे आदम को मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी की खासियत पस्ती की है। भला बुलंदी वाले मखलूक पस्ती वाले मखलूक को क्यों सजदा करे? अपने अक्ल को चलाया, तकब्बुर पैदा हुआ, तवाज़ु को छोड़ा, ये नहीं देखा कि अल्लाह का हुक्म है, अब्दियत का मुजाहरा करना चाहिए, अल्लाह ने कहा अक्ल में आवे या ना आवे झुक जाना चाहिए, उसने तवाज़ु इख्तियार नहीं की, उसने बंदगी का मुजाहरा नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे उन नूरियों के दरमियान से निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए मर्दूद कर दिया। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तवाज़ु और बंदगी वाली सिफत से मालामाल फरमाए और हम तमाम को रूहानी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।